ثاقب صاحب، ایک اور معاملہ ہے، ایک اور منصوبہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے محمود اچکزئی صاحب کے حوالے سے، اور آج یہ نام فائنل بھی ہوا ہے۔ محمود اچکزئی صاحب جس طرح سے گفتگو کرتے ہیں، جو اپنا موقف رکھتے ہیں، اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ وہ شاید سوٹ کر رہا ہوگا، لیکن لانگ رن میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ان کی پرسنالٹی، ان کا موقف کسی بھی ایسی جماعت کو کہ جو حکومت بھی لینا چاہتی ہے، حکومت بھی کرنا چاہتی ہے یا خواہش ہوتی ہے جماعتوں کی، ان کو سوٹ کرتا ہے؟ دوسرا، کیا نون لیگ کے ساتھ جو قرابت ہے، جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی دوستی ہے، قریبی تعلق ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ ہوگا یا کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا؟ ایک تو حمزہ، جو محمود خان اچکزئی ہے ان کو اپوزیشن لیڈر بنانے یا ان کو اناؤنسمنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب مزاحمت چاہ رہے ہیں۔ ان کی جو پالیسی ہے وہ مزاحمت کی ہے، اگرچہ ان کی باہر بیٹھی قیادت مختلف سوچ رہی ہے، لیکن ان کی پالیسی جو ہے بڑی کلیئر ہے۔ محمود خان اچکزئی ایک بڑے سخت گیر جو ہے وہ رہنما ہیں، اور بلوچستان کے حوالے سے اور خاص طور پر وہ پارلیمنٹ کے فورم پر ایسے ایشوز پر بات کرتے ہیں جن پر عمومی طور پر بات نہیں کی جاتی، اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا جو وہ اسمبلی کا جو چینل ہے اس پہ بھی ان کی بعض اوقات تقریراتی نہیں ہے، بعض اوقات جو ہے وہ آواز کم ہو جاتی ہے۔ تو ملٹیپل چیلنجز جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کے حوالے سے موجود ہیں۔ جب عمران خان کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، یا اس سے پہلے بھی محمود خان اچکزئی ایک طویل عرصہ تک جو نواز شریف ہیں، مسلم لیگ نون ہے، ان کے ساتھ ان کا بڑا تعلق رہا، ان کے جو حکومت کے ساتھ بڑا تعلق رہا، اور وہ بلکہ بڑے سخت مخالف تھے، عمران خان ان کے خلاف تھے، لیکن جب عمران خان پر مشکل آئی تو محمود خان اچکزئی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو پھر ان کا آپس میں ایک اتحاد جو ہے وہ بن گیا۔ وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بھی سربراہ ہیں۔ آج بھی میں ان کا ایک لیٹسٹ انٹرویو سن رہا تھا، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے وہ بڑی تعریف ان کی کر رہے تھے کہ ماضی میں انہوں نے اپنے آپ کو، شروعات ان کی انہوں نے کہا اچھی نہیں ہوئی، درمیان میں انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا اور ایک جمہوری رہنما کے طور پر آگے آئے، پھر ووٹ کو عزت دو کا انہوں نے نعرہ لگایا، لیکن انہوں نے کہا 2022 کے بعد وہ بدل گئے۔ آج بھی وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب اگر اپنی سیاست بچانا چاہتے ہیں تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ تو اتنا سخت گیر موقف ہے ان کا، لیکن ایک چیز ہے کہ ان کے ساتھ تعلق بہت گہرا ہے، نون لیگ کے ساتھ بھی اور نواز شریف صاحب کے ساتھ خاص طور پر۔ تو یہ ایک پاسبلٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے وقت میں کوئی ایسا ماحول بنے کہ وہ جو رستے نہیں کھل رہے، تو وہ اس سیاسی منظرنامے میں جو تبدیلی ہے، یا جو یہ قربتیں ہیں، یا ہم خیال آپ کہہ سکتے ہیں، یہ جو محمود خان اچکزئی صاحب نواز شریف کے قریب رہے ہیں، تو کوئی ایسا رستہ جو ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں جو رستہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی تک نہیں نکال پا رہی۔ 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ مقرر ہوا ہے، 9 ماہ بعد مقرر ہونے کے اثرات کیا ہوں گے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اس مقدمے کا کیا بنے گا؟ حکومت کیسی گراؤنڈز پہ کھڑی ہوئی ہے؟ حکومت کی تو پوری کوشش ہے کہ جو انہوں نے ترمیم کی ہے وہ برقرار رہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ عدلیہ کسی ایسے نتیجے پر پہنچ جاتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو عدلیہ کی آزادی ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، اس کو جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، اور اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ ایک ماتحت ادارے کی طرح جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اگر سپریم کورٹ یا سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے وہ اس نتیجے پر فرض کریں پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی موجوڈ ہے، قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی، تو وہ ہو سکتا ہے 27ویں ترمیم لے آئے، پھر اگر 27ویں کو جوڈیشری نے اوپر نیچے کیا تو 28ویں لے آئے۔ اب صورتحال جو ہے وہ ایسی بنی ہوئی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک جو امیج ہے حکومت کا، جو امیج ہے وہ بہت سارے جو قانون دان ہیں ان کی نظر میں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ 9 ماہ بعد کیس مقرر ہوا ہے، فروری کے بعد اب جو ہے وہ کل اس پر سماعت ہوگی۔ 21 اکتوبر کو یہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی۔ اب جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مخدوم علی خان جو حکومت کی مختلف کیسز میں بڑے سینئر قانون دان ہیں، وہ کیسز میں پیروی کرتے رہے ہیں۔ ان کے 2 آرٹیکلز، ایک آرٹیکل آج آیا، ایک پچھلے دنوں آیا تھا جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تھا،
اور انہوں نے ایک مثال دی تھی. انہوں نے کہا کہ جو سپیریئر جوڈیشری ہے, جو اعلیٰ عدلیہ ہے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں, وہ کچھ ہو رہا ہے جو ہماری جو لوئر جوڈیشری ہے, ذیلی کے ذیلی عدالتیں ہیں, ان میں بھی نہیں ہوتا تھا. اور انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کا جو آفس ہے وہ بالکل irrelevant ہے. جو اندرونی معاملات ہیں, وہ جو آئینی معاملات ہیں, ان میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. پھر جو بینچز کی تشکیل ہے, جو آئینی بینچز بنانا, آئینی بینچز کم کرنا, زیادہ کرنا, ججز کی تعیناتی, ہر جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی میجارٹی ہے اور حکومت جیسے چاہتی ہے ایسے جو ہے وہ کر لیتی ہے. اور جب سے یہ 26ویں ترمیم ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک یہی سیکوینس جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ اگر یہی معاملہ چلتا رہا تو عدلیہ ہماری جس طرح کمزور ہو رہی ہے, یہ مزید جو ہے وہ کمزور ہوگی. اور اس کے اثرات پھر آج جو ہے وہ عمران خان, پی ٹی آئی یا اس قسم کی کوئی جماعت جو ہے وہ بھگت رہی ہے, تو کل ان کی جگہ کوئی اور بھگتے گا جو آج حکومت میں ہے. تو اس لیے حکومتی جماعتوں کو کم سے کم جو یہ جو جوڈیشری ہے, جو عدلیہ ہے, جو ادارہ ہے اس کو سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹس تک اس کی آزادی کو سلب نہیں کرنے دینا چاہیے. اس کی آزادی ہوگی, آزاد منش ججز ہوں گے تو وہ آزاد فیصلے کریں گے, اور ان کے بینیفیشری آج جو حکومت والے ہیں کل یہ بھی بینیفیشری تھے, آج اگر کوئی اپوزیشن والے ہیں یا کل حکومت میں جا سکتے ہیں. تو اس لیے اس سے ہٹ کر یہ سوچنا ہوگا, تب جا کر یہ چیزیں ہوگی. لیکن کل کا دن اہم ہے. ایک تو یہ ہے کہ فل کورٹ سنے گی اس کیس کو یا نہیں سنے گی, ایک یہ فیصلہ ہونا ہے. اور دوسرا اہم فیصلہ یہ ہونا ہے کہ براہ راست جو ہے وہ اس کو دکھایا جائے گا کہ پوری قوم اس مقدمے کی کاروائی دیکھے کہ اس کاروائی میں ہو کیا رہا ہے. یہ دو فیصلے جو ہے وہ کل ہونے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مخدوم علی خان صاحب کا ذکر کر رہے تھے ثاقب صاحب. یہ بڑے سینئر وکیل ہیں اور جتنے آئینی معاملات ابھی ریسنٹلی آئے ہیں نون لیگ کو ریپریزنٹ یہی کر رہے تھے. ڈپٹی سپیکر کی جو رولنگ تھی اس کے خلاف بھی جو ہے مخدوم علی خان صاحب نے جا کے پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو مقدمہ ہے وہاں پہ رکھا تھا, اور ان کے جو تھے ان کو سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا اور رولنگ کالعدم قرار دے دی تھی.